انسان کی فطرت ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے، اس کا دماغ چلتا ہی رہتا ہے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، عالم ہو، جاہل ہو، غریب ہو، امیر ہو، گورا ہو، کالا ہو، ادھر آسٹریلیا کا ہو اور ادھر آخر میں جا کے جو ہے کینیڈا وغیرہ کا ہو، ادھر رشیا کے آخری کونے کا ہو، ادھر افریقہ کے آخری کونے کا ہو۔ غرض یہ کہ چاہے وہ کہیں کا بھی ہو، اس کا دماغ جب تک وہ شخص زندہ ہے، سانس لے رہا ہے، آکسیجن جا رہا ہے اندر، وہ ورکنگ کنڈیشن میں ہے۔ اس کو بھوک لگتی ہے، وہ جا کے کھانا ڈھونڈ کے کھاتا ہے، ایک بچے سے لے کے بوڑھے تک۔ یہ بات سمجھانا ضروری نہیں ہے، جسٹ میں ایک تمہید باندھ رہا ہوں اس لیے کہ آخر یہ دنیا جب شروع ہوئی تھی تو وہ کیا سسٹم ہوگا، وہ پہلا شخص، وہ پہلا مرد اور وہ پہلی عورت، کیا یہ لوگ جاہل تھے؟ تو جاہل تھے تو پھر ان کو کس نے بتایا کہ یہ چیز کھانا چاہیے یا یہ چیز نہیں کھانا چاہیے؟ اگر وہ ایسی چیز کھا لیتے جو زہر ہوتی اور آدم علیہ السلام اس وقت مر جاتے یا حوا مر جاتے تو پھر آگے نسل نہیں بڑھتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا تھوڑی سی بھی عقل رکھنے والا یا عقل استعمال کرنے والا اپنے برین کو، وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ یقیناً ان کے پاس کوئی نہ کوئی نالج تھی۔ ان کو پتہ تھا کہ اس میں ہاتھ ڈالیں گے تو آگ جلے گا، آگ کو اس طرح جلایا جاتا ہے، یہ چیز میں زہر ہے، یہ جانور کاٹے گا تو تم مر جاؤ گے، پانی میں ڈوب سکتے ہو، آگ میں جل سکتے ہو، تم پہاڑ سے کودو گے تو یہ ہو جائے گا، کوئی اونچی جگہ پہ سے گرو گے تو تمہیں مار لگے گا، تمہیں گریوٹی ہے جو کھینچ رہی ہے اپنی طرف۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہی الفاظ ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو کچھ کلمات سکھائے۔ تو اللہ کے علم کے آگے تو کچھ کلمات تو معمولی بات ہے، جو آج گوگل کاؤنٹ کر کے بتا رہا ہے کہ عربی زبان کے جو لیٹرز ہیں، جو ورڈز ہیں وہ ورڈز جو ہیں 1,23,02,912 ہے۔ باپ رے باپ! انگلش کے چیک کرو تو 6 لاکھ، فرینچ کے چیک کرو تو 1.5 لاکھ، جرمنی کے چیک کرو تو 1,50,000، اور رشین کے چیک کرو تو کچھ اسی طرح 1,20,000 25,000۔ اردو زبان کے چیک کرے تو 26 سے 28,000، جبکہ وہ چوری کی زبان ہے، تھوڑی عربی سے، تھوڑی فارسی سے، تھوڑی ترکی سے لے کے بعد میں اپنا مرچی، نمک، ادرک، لہسن ڈالے سو اس میں۔ تو وہ عربی کھانے حصہ آیا تو اپنے مسالے لگا کے کھانے کے قابل بنا لیتے نا، ویسی زبان ہے یہ خاص بنائی گئی تھی فوجیوں کے لیے۔ چلیے، تو یہ پھر آگے کیسے بڑھی دنیا؟ آدم علیہ السلام کی جب اولاد آگے بڑھی تو کیسے، یعنی کیا چیز کرنا چاہیے، کیا چیز نہیں کرنا چاہیے؟ چلیے، قرآن سے ہم کو پتہ چل گیا کہ اللہ نے آدم کو کچھ کلمات سکھائے۔ وہ ایک جنگلی آدمی کی طرح نہیں آئے تھے، وہ کسی بندر سے چینج ہوتے ہوئے انسان نہیں تھے، بلکہ وہ پورے مکمل انسان اور مکمل علم لے کے تشریف لائے تھے اس دنیا میں، اور وہ ایک رسول کی حیثیت سے آئے تھے۔ ان کا جو گراؤنڈ تھا، ان کو جو دعوت دینا تھا، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا تھا، وہ ان کی خود کی اولاد تھی، جس میں سے ایک فرما بردار، ایک نافرمان نکلا۔ آدم کی تخلیق سے پہلے 2 مخلوق تھی، ایک جن اور ایک فرشتے، ملائکہ اور جن۔ اس میں سے ملائکہ فرما برداری کر بیٹھے اور اس نے نافرمانی کر لی۔ تو یہ کمپیریزن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں شروع سے۔ آدم آئے تو اس نے بھٹکا دیا جنت میں جا کے، وہیں سے سجدہ نہ کیا تو پھر وہیں سے یہ بات شروع ہو گئی کہ میں تو اس کو ثابت کر کے رہوں گا یہ جنت میں رہنے کے لائق نہیں ہے، پھر یہ ثابت کروں گا جب تک اولاد پیدا ہوتے رہیں گی آپ میرے کو بھی اتنی زندگی دینا، میرے بھی بیوی بچے ہونا، اور میرے بچے بھی، میں اپنے بچوں کو سکھاؤں گا کہ آدم کی اولاد کو بھٹکانا ہے۔ چنانچہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن بھی پیدا ہوتا ہے، ہر لڑکی کے ساتھ ایک چڑیل بھی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بھٹکانے والے بھی پیدا ہو رہے ہیں، لیکن انبیاء بھی آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اٹھاتا ہے اپنے انسانوں میں سے۔ ہم لوگ یہی جھگڑا لے کے بیٹھے ہوئے، وہ عمل کر ہی نہیں سکتا اگر کوئی انسان ہوتا تو، وہ تو اللہ کا نور تھے، آئے کر کے چلے گئے، خون بھی نکلا، بچے بھی پیدا ہوئے، بچے مر بھی گئے، دانت بھی ٹوٹ گئے، سب باتیں مانتے، بولتے نہیں، اللہ کے رسول نور نہیں، بشر نہیں ہے، نور تھے۔
آئے اور وہ نور ابھی بھی کبھی بھی ہر 12 ربیع الاول کو آ کے جاتا. ٹھیک ہے بھائی. بہرحال یہ گمراہی کا ایک پہلو بھی بتا دیا میں نے. ایسا نہیں ہوتا، ایسی فضول کی بیکار باتیں کر کے اپنی آخرت برباد مت کیجیے. انسان شروع سے انسان ہے، قیامت تک انسان رہے گا. اللہ شروع سے اللہ ہے، اس کا نہ کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے. هو الاول هو الآخر. چنانچہ جن رہیں گے، ملائکہ رہیں گے. وہ جھولے پہ بیٹھ کے ملائکہ کو جو ہے سبق دیتا تھا. وہ کون سا سبق دیتا تھا بھائی؟ مینسس کے پیریڈز کے قانون بتاتا تھا، یا میاں بیوی کے ملنے کا طریقہ بتاتا تھا، یا طلاق اور خلع کے قوانین بتاتا تھا، یا وراثت کی تقسیم بتاتا تھا. وہ کون سا علم تھا؟ کون سی ٹیکنالوجی تھی؟ موبائل ریپیئر کرنا سکھاتا تھا، چاند سورج ستاروں کا حساب بتاتا تھا، جیوگرافی بتاتا تھا، جیولوجی بتاتا تھا، فزیولوجی بتاتا تھا، سائیکیٹری سکھاتا تھا. یہ باتیں کرتے ہوئے یار اپنی عقل بالکل استعمال نہیں کرتے کیا؟ آج میں اسی ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ لوگ جب آگے بڑے ہوں گے آدم کی اولاد تو کیا ہوا ہوگا. کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ڈال کے بھیجی، کچھ نبی کے ذریعے سے معلوم ہوا. ایک حصہ خود انسان کو دیا گیا ہے 33%. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اپنی عقل استعمال کریں. باپ سمجھانے کے باوجود بھی جا کے چیک کریں، اچھی چیز کو بھی چیک کریں، بری چیز کو بھی چیک کریں. چیک کر کے دیکھیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کے بعد ایکسیپٹ کریں. چنانچہ لوگوں نے انسانی جسم پہ غور و فکر کرنا شروع کیا. اس کو نیند کیوں آتی ہے، اس کو بھوک کیوں لگتی ہے، اس کو پیاس کیوں لگتی ہے، کھانے کے بعد ہمارے جسم سے الگ الگ مٹیریل کیوں نکلتا ہے، موشن الگ ہو جاتا ہے، پیشاب الگ ہو جاتا ہے، خون الگ ہے، پیپ الگ ہے، آنکھوں میں کا میل الگ ہے، کانوں میں کا الگ ہے، ناک میں کا الگ ہے، منہ میں کا الگ ہے. آخر یہ سب کیسے بن رہا ہے؟ منی کیسے بن کے نکل رہی ہے؟ اس سے بچے کیسے پیدا ہو رہے ہیں؟ ایک معمولی سا جرم، ایک کیڑا، ایک اسپم کیسے اتنا بڑا انسان بن کے نکلتا ہے صرف چند ہفتوں میں، 36 38 40 ہفتوں میں. کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی فیکٹری اتنا جلدی یہ سب ڈیولپمنٹ کر سکتی ہے؟ تو انسانوں نے غور و فکر کیا، سوچا، سوچ کے اس کی دوائیاں پیدا کی. اتنی چھوٹی سی گولی ہے ایسیڈیٹی کی، پینٹاپ ہے اور زینٹیک ہے، اس طرح کی بہت ساری دوائیاں ہیں. کیا کرتی ہے وہ اتنی سی گولی جو مسور کے دال کے دانے کے، چنے کی دال کے دانے کے برابر ہے؟ وہ آپ کے سینے کی جلن کو کیسے دور کرتی ہے؟ آپ کو اگر ہارٹ اٹیک کا اگر کوئی چانس ہے تو ڈاکٹر وہ چھوٹی سی گولی زبان کے نیچے رکھنے کی دیتا ہے. آخر اس گولی میں ایسا انہوں نے کیا ڈال کے رکھ دیا ہے؟ کوئی منتر پڑھ کے پھونک دیا ہے؟ آیت الکرسی پڑھی ہوئی ہے اس پہ، یا سورہ یاسین پڑھ کے پھونکا گیا ہے؟ تو یاسین ہے تو پھر تو فوراً ہارٹ اٹیک موت میں بدل جانا چاہیے، کیونکہ موت آسان ہو جاتی نا یاسین پڑھے تو. یہ کیا پاگل پن ہے؟ ساری دنیا کے آپ کی زندگی کے ہر میٹر میں عقل مند انسان کون ہے؟ ارے بھائی ان کے پاس پہلے 1 آٹو تھا، اب 11 آٹو ہے. بڑا ہوشیار آدمی ہے. اچھا یہ صاحب جو ہے جب حیدرآباد تشریف لائے تھے تو ان کے پاس کرائے کا گھر بھی نہیں تھا. آج دیکھو وہ کرائے کا گھر ذاتی گھر بن گیا، وہ بلڈنگ بھی ان کی ہے، وہ پورا بازار ان کا ہے، وہ ملگیاں ان کے ہے، 4.5-5 لاکھ روپے کرایہ آ رہا ہے ان کو. اچھا اکشے کمار جب بمبئی آیا تھا، امیتابھ بچن جب بمبئی آئے تھے، شاہ رخ خان جب بمبئی آیا تھا تو فٹ پاتھ پہ سوتے تھے. آج کہاں ہیں؟ کروڑ پتی ہے. کیا عقل مند آدمی ہے. عیسائی دیکھو بھائی کیا ترقی کر رہے ہیں، کیا تعلیم ہے ان کے پاس. یہودی دیکھو کیا ترقی کر رہے ہیں. یعنی آپ کی زندگی کے ہر میٹر میں آپ عقل استعمال کرتے ہیں، لیکن جہاں دین کا مسئلہ آ گیا، آپ کے اللہ کا مسئلہ آ گیا، تو بیچ میں کچھ ایسے چور بٹے باز بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو بار بار ٹھونسا مار مار کے، پن چبا کے بولتے ہیں نہیں قرآن پڑھتے، قرآن کا ترجمہ تم کر سکتے. وہ مودودی گالیاں دیتے لوگ. مودودی سالا وہ ایسا لکھتے وقت ہی لکھ دیا کہ میرے کو جو سمجھ میں آ رہا میں لکھ رہا ہوں. اچھا اب تیری سمجھ میں آئے گا قرآن کیا ہے؟ تو پھر کائی کو بھیجے بھائی اللہ تعالیٰ؟ ہدی للناس کائی کو بول رہے ہیں؟ انہوں اپنی مرضی سے لکھ لیے گئے ترجمہ. ارے ٹھیک ہے بھائی لکھے ہوں گے، آپ کس کی دم پکڑ کے چل رہے ہیں؟ انہیں جہنم میں گیا تو تم بھی جاتے نا پھر جہنم میں اس کے پیچھے. ایٹ لیسٹ اپنی عقل استعمال کریں گے تو اللہ کے سامنے معافی تو مانگ سکتے ہیں، یا اللہ تو نے مجھے دماغ دیا تھا، میں نے یوز کیا. اچھے خاصے اہل حدیث بھائیوں کو سن رہا ہوں میں بولتے ہوئے، ارے تم نے حدیثوں پہ اتنی محنت کی ہے، اتنا نکالا ہے اس میں سے صحیح کیا ہے، ضعیف کیا ہے، حسن کیا ہے، مرتد کیا ہے، اور جو ہے مرفوع کیا ہے، اور مرسل روایت کیا ہے.
آپ کے کام میں بھی کوئی دوسرا نکالے گا بھائی. آپ دروازہ بند کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنا آخری حرف کیوں بنا رہے ہیں اس کو؟ آپ آخری رسول ہیں یا آپ کے جتنے یہ ائمہ ہیں ہمارے سیاستہ کے، ان کے بعد کوئی اور امام بننے والا نہیں ہے، تو پھر آپس میں اختلاف کیوں تھا؟ محمد الرسول اللہ ایک آخری رسول اس لیے ہے کیونکہ اب اس قرآن کو محفوظ کر دینا تھا. مکہ کو سینٹر بنا کے کمیونیکیشن اتنا عام ہو چکا کہ وہاں سے ہر آدمی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرنے پورا بنی اسرائیل آ رہا ہے. سب آ رہے ہیں، یہود و نصارہ بھی آ رہے ہیں، آ کے وہاں پر بس رہے ہیں. مدینے کے اطراف، مکے کے اطراف کے قبیلے یہود و نصارہ کے موجود ہیں. اب بنی اسماعیل میں سے ایک شخص کو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چن کے نبی بنا رہا ہے تو ان کو مرچی لگ گئی، چرکا لگ گیا. یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں کہ فلاں خاندان میں سے، ہاجرہ کی اولاد میں سے کیوں آ گیا یہ بندہ، اسماعیل کے اولادوں میں سے کیوں آ گیا. ہمارے باپ تو ابراہیم، تو اسحاق کی اولادوں میں سے آنا تھا، بنی اسرائیل میں سے، بنی اسماعیل میں سے کیوں آیا؟ تو یہ کھنس والے آج بھی موجود ہیں. آپ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاہ ستہ پڑھیں گے، سیاہ ستہ میں جو کچھ صحابہ کے واقعات لکھے ہوئے ہیں، وہ صحابی نے جو اس آیت کو سمجھا تھا اسی آیت کو ہم اسی طریقے سے سمجھیں گے. اگر غلط نکلا تو کیا کر لیتے آپ قیامت کے دن؟ کیا چانس ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ لے کہ میں نے جو ہے 150 مرتبہ تقریباً قرآن میں بھیجا تھا، تم اپنی عقل استعمال نہیں کرتے کیا؟ افلا تعقلون، افلا تفکرون، افلا تدبرون، افلا تؤمنون، افلا تبصرون. یا اولی الالباب، یا اولی الالباب، یا اولی الالباب، ام حسبتم ام حسبتم ام حسبتم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. ہے کوئی غور و فکر کرنے والا؟ ہے کوئی تدبر کرنے والا؟ اس میں غور و فکر کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے اور آپ دروازے بند کرتے جا رہے ہیں. تو قرآن کے دشمن ابھی بھی موجود ہے. پھر آپ ذری سی قرآن کی بات کریے، آپ پہ الزام لگا دیتے آپ اہل قرآن ہیں. ارے بھائی پوری کی پوری قرآن حدیث ہے، محمد الرسول اللہ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات ہے، لیکن اللہ نے اس پہ ٹھپا لگا دیا ہے کہ یہ کتاب محفوظ ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. کہاں ہے ہماری عقل؟ کہاں ہیں؟ آپ اتنے بڑے سول انجینئر ہیں، آپ اتنے بڑے الیکٹرانکس انجینئر ہیں، آپ اتنے بڑے گتہ دار ہیں، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، کہیں مدرسوں سے فارغ ہوئے ہیں، اچھے خاصے تھے نا. کیا ہوا؟ چند جاہلوں کے پیچھے چل رہے ہیں، دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اسلام کی دعوت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، قرآن کے خلاف کر رہے ہیں لوگوں کو. جب دیکھو روایتیں، جھوٹی روایتیں، اماں عائشہ پہ الزام، یہ اور وہ. عقل نہیں آ رہی، شرم نہیں آ رہی. 6 سال کی عمر میں یہ ہو گیا، 9 سال کی عمر میں وہ ہو گیا. اچھا آپ کی عقل تسلیم کر رہی؟ آپ کرو کوئی 9 سال کی بچی سے، عربی بچی آئیے بڑی لہیم شہیم ہے، 9 سال میں نے اتنی بڑی ہو گئی. آج ایک بچی بتائیے ایسی کہ اس طرح کی بکواس کر کے کیا بولے تو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. اچھا بخاری مسلم میں یہ بھی لکھا ہوا ہے حضرت عائشہ مینسس سے ہیں، پیریڈز میں ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مباشرت کر رہے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ پھر قرآن کی آیت کو کیا کریں گے؟ سورہ بقرہ کی 222 نکالیے، صحیح بخاری نکال کے دیکھ لیجئے، حدیث نمبر 300. آپ عائشہ پہ، اماں عائشہ پہ الزام لگا دیے، اور اماں عائشہ کے اور محمد الرسول اللہ خاتم النبیین رحمت للعالمین کا بیڈ کا واقعہ آپ نے جو ہے حدیث کی کتاب میں لکھ دیا. واہ! اور جو ہے ہمارے بھائی اس کو پھیلا بھی رہے ہیں، اور وہاں دشمنان اسلام انتظار میں ہیں. یہ کمینے کوئی روایت پیش کریں گے، یہ نالائق ہیں کوئی روایت پیش کریں گے تو ہم جو ہے فوراً اس کو اچھالیں گے، ان کے پروفٹ کو بدنام کریں گے، قرآن میں سے نکالیں گے ایسی آیتیں ڈھونڈ کے جو پہلے روایت پیش کریں گے، اس کا کنیکشن جوڑیں گے قرآن سے. وہاں کس پیرائے میں بات ہوئی ہے، کیا سچویشن ہے؟ وہ تم رات میں جس حور کے ساتھ رہو گے وہ صبح میں پھر سے باقرہ ہو جائے گی، وہ حور آپ کی بیوی رہے گی میرے بھائی، یا وہ عورت رہے گی جس کا شوہر جہنم میں ہے، آپ کی بیوی جہنم میں ہے. وہاں ایک جوڑا ملا دے گا اللہ تعالیٰ مومنین کا. اس میں پرابلم کیا ہے؟ یعنی ایک تو قرآن سمجھنا نہیں، قرآن کی لینگویج پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ادھر سے بکواس کرنا. اچھا کبھی یہ حدیث پیش کرنے والوں سے پوچھو بھائی آپ کے گھر میں بخاری ہے کیا؟ جی نہیں ہے. وہ میں ایک پروگرام میں گیا تھا، وہاں سنا تھا. نالائقی کا تو یہ حال ہے آپ کا. ایک روایت خالی پڑھ کے سنائیے دیکھیں گے. بہرحال ہے، ایسے بھی لوگ ہیں، پڑھتے بھی ہیں، ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، مگر وہی لکیر کے فقیر بیل، کولو کے بیل. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عقل استعمال کیجئے، تبھی آپ کی بخشش ہے.
ورنہ جو لوگ عقل کو تالا ڈالیں گے وہاں بھی تالوں میں رہنا پڑے گا.